کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میں نے جلسۃ فضفضہ کرنی ہے۔ جلسۃ فضفضہ یعنی کہ دل ہلکا کرنے والی جلسہ۔ تو میں آپ کی ٹیچر آپ کو عربی سکھانے کے لیے آئی تھی ٹک ٹاک پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو عربی سکھانا، اور احب اشارککم اليوم سر من اسراری۔ احب، میں چاہتی ہوں، اشارککم، آپ سے شیئر کرنا، سر مطلب سیکرٹ، سری پایا نہیں، سر۔ أبغى أشارككم اليوم سر من أسراري، إنه قبل 10 سنين تقریباً 10 سنين، 10 سال پہلے، 8 سے 10 سال پہلے میں نے یوٹیوب چینل کھولا تھا، اور تب میں چھوٹی سی تھی، نونو کاکا تو نہیں تھی۔ ویسے نونو کا مطلب عربی میں نونو کاکے کو کہتے، چھوٹے بچے کو، دودھ پیتا بچہ، لیکن تھی تو چھوٹی نا، یعنی ویسے تو ابھی کچھ لوگ مجھے بڑھیا کہتے ہیں، بڑھیا تو ہوں گے وہ، اور ان کی بوڑھی آنکھیں جو میری جوان، میرا مطلب ہے استغفر اللہ، میرے زندہ دل روح کو نہیں دیکھ پاتے، تو چھوڑو ان کو، واپس ٹریک پہ آتے ہیں۔ ٹریک پہ آپ کی دادی کی مشکل یہ ہے کہ ٹریک سے باہر زیادہ چلے جاتی ہیں آپ کی دادی اماں۔ المہم، تو ہاں، پھر میں نے 10 سال پہلے جب یوٹیوب چینل کھولا، اس میں لکھا تھا لرننگ ہاؤ ٹو لرن عربک۔ پھر میں نے اس میں ایک ویڈیو بنایا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بنا کے ڈرتے اس میں صرف میری آواز تھی، ڈرتے اس سے ڈرنا۔ اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو ڈال دی یوٹیوب پہ، تو 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھی، اور میں اتنا ڈر رہی تھی کہ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ میری آواز ہے۔ سوچے بس ذرا، وقت کا تقاضا۔ کیوں ڈر رہی تھی بھائی میں ان لوگوں سے؟ کس سے ڈر رہی تھی میں؟ کیوں ڈر رہی تھی؟ اور کسی کو پتہ بھی چل جاتا تو چل جاتا میری بلا سے۔ سوچے اگر وہ 10 سال پہلے میں نہ ڈرتی تو آج میں کہاں ہوتی اور آپ کہاں ہوتے۔ آج 10 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ غلط لے کے میں پتہ نکلا۔ پھر سے ٹریک سے اتر گئی دادی اماں۔ چھوڑو، 10 سال بعد پتہ چلا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو آپ میں سے میرے بچوں، ویسے تو مجھ کو یعنی پاکستانی اور انڈین، اپنے لوگوں سے افغانی، ایک عجیب سا اٹریکشن لگتا ہے، اپنائیت لگتی ہے۔ بڑی عظیم قوم ہو بھائی آپ لوگ تو یعنی آپ لوگوں کی کامنٹس پڑھ کے مجھے ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ تو یعنی مجھے لگتا ہے جو میں نے فیصلہ لیا تھا چینل کھولنے کا وہ اچھا فیصلہ تھا، صحیح فیصلہ تھا، اس لیے ابھی میں واپس یوٹیوب پہ چلے گئے۔ پھر میں نے واپس سے یوٹیوب کا چینل کھول لیا۔ تو کیا بول رہی تھی میں؟ یا اللہ، ہاں، تو یہ پتہ چلا 10 سال بعد کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جس نے جو کرنا ہے نا، جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، بسم اللہ کر کے آگے نکلو، کسی سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ کسی سے نہیں ڈرنا، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ ایک تو یہ، تو جب میں چھوٹی تھی، اذکر انی کنت صغیرا، اذکر انی کنت صغیرا فرحا فی دنیا مسرورا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، آرام سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں زندگی کی سچائی پتہ چلتی جاتی ہے۔ آج میں دادی بن کے آپ کو آ کر کے عربی سکھانے کے لیے، آپ سے اپنی زندگی شیئر کرنے کے لیے، زندگی نہیں پوری کی پوری، یعنی کچھ ایسے مواقف، کچھ ایسے واقعات شیئر کرنے کے لیے جس سے آپ کا بھی ٹائم اچھا گزرے، میرا بھی ٹائم اچھا گزرے۔ تو اگر میں کل آپ کے بیچ نہ رہی تو میری ایک لفظ آپ کو سکھایا ہوا بھی جو ہے نا، اگر آپ کے کام آیا تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر میں نے کسی کو ناراض کیا ہو تو معاف کرنا۔ اور ہاں، وہ جو دبئی والا ڈرائیور تھا، ایک بھائی صاحب نے مجھے بولا کہ کہیں آپ اونٹ کا گوشت زیادہ تو نہیں کھاتی، ابھی تک کہ اسے معاف نہیں کیا۔ دیکھے ابھی جنوری میں 1 سال ہو جائے گا اس بات کو۔ تو میرے اندر یہ ایک خاصیت ہے بھیا، میں معاف آسانی سے نہیں کرتی،
اور ناراض بھی آسانی سے نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اپنی حدود پار کر کے تتحدى حدودک، حدود پار کر کے آ کر کے میرا حق کھائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ مشکل ہے، یعنی میرے لیے مشکل ہے معاف کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہی مذاق میں کہتی ہوں، دل سے میں نے معاف کر دیا اس کو، لیکن جب وہ مجھے یاد آتا ہے پھر میں کہتی ہوں نہیں، میں نے نہیں معاف کیا اس کو۔ کچھ ایسے بھی گندے لوگ ہیں میری زندگی میں، تھے ان کو میں نے چائے کی پتی کی طرح نکال کے پھینک دیا، ٹی بیگ کی طرح یعنی۔ تو کافی انہوں نے مجھے تنگ کیا، میرا حق کھایا، مجھے یعنی اذیت دی، تو ہر دفعہ میں نے ان کو معاف کیا، پھر وہ واپس آ جاتے، پھر وہی اپنی ضلالتیں دکھاتے، پھر میں ان کے سارے پرانے فائل و ملفات کھول کے بیٹھ جاتے کہ اب نہیں میں نے تو نہیں معاف کرنا، ان کی توقعات ہی نہیں تھی کہ ان کو معاف کرا جاتا، میں نے تو نہیں معاف کرنا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر میں کہتی ہوں چلو معاف کر دو، جیسے کہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو، وہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ آپ لوگوں کو نہیں پسند کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، نہیں پسند تو ہے، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے نا تو اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن آپ کسی کی حق میں کسی کو اذیت دیں گے تو تب تک کہ آپ کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انسان خود آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو کیوں لوگوں کو اذیتیں دینا، خاص کر کے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، کبھی آپ کا کوئی حق نہیں کھایا، کبھی آپ کے لیے برا نہیں چاہا، تو آپ نے اتنی اذیتیں دی، اور آخری میں پھر وہی بولا بھی ہمیں جاتا ہے کہ بھائی اتنے سخت دل ہو، کہیں تم اونٹ کا گوشت زیادہ تو نہیں کھاتے، یعنی جس نے غلطی کری اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جو مظلوم ہے اسے کہا جاتا ہے معاف کر دو، کتنے تو پتھر دل ہو بیٹا، معاف کر دو۔ نہیں کروں گی، میری مرضی۔ اور ویسے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور ہاں جن لوگوں نے مجھے بولا کہ چائے آپ نے اچھی نہیں بنائی یہ وہ، تو مجھے چائے نہیں بنانی آتی چائے بنانی، تو میں کیا کروں؟ ویسے بہت سے لوگ ہیں انڈین پاکستانی جو چائے بناتے ہیں اتنی اچھی دودھ پتی ہے وہ، میں نے جتنی کوشش کری مجھے نہیں آتی، تو ہم تو بھائی یہی چائے پیتے ہیں، گرم پانی کر کے پتی ڈالی، بن گئی چائے۔ زندگی آسان ہے، آسانی سے جیو بیٹا، سہل ہے وتسہل، یہ عربی میں مثال ہے کہ جتنا آپ آسان کرو گے اتنا آسانی ہوگی، آسانیاں پیدا کرو تو آسانی ہوگی، اور خوش رہو، جیتے رہو۔ اگر آپ نے کسی نے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اسے معاف نہ کرو، اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ تو بہت بڑے دل والے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ وہ انسان آپ کو معاف کرتے کرتے نکر جائے، صحیح تو نہیں لگ رہا، المهم مکر جائے معاف کرتے کرتے وہ کہے نہیں اس کو تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو الظلم ظلمات یوم الدین، یعنی کہ ظلم جو ہے، آپ جو ظلم کر رہے ہیں کسی بے بس بیچارے انسان پہ، یہ آپ کو قیامت کے روز اندھیروں میں ڈھکیل دے گا۔ تو بچے میرے، آپ کی جو پیاری پیاری دادی اماں ہیں، ان سے نصیحتیں لو، عربی سیکھو، ہر چیز میں آپ کو دوں گی، ہر چیز، ٹپس بھی میری بہنوں کے لیے، میری بچوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی مشکل ہو، ہر چیز کا علاج ہے میرے پاس، اس لیے میں ہوں آپ کی دادی اماں۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، چلو اب جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھ لو، وضو کر کے اپنے آپ کو حصار یعنی تحسین کسے کہتے ہیں کہ حصار باندھنا، چاروں قل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اللہ کی پناہ، چپ کر جا، اپنے پہ نفس کر کے پھونکو، نفس یعنی اس طرح کر کے پھونک کے پورے جسم پہ یوں اللہ کا نام لے کے سو جاؤ، پھر صبح فجر میں اٹھنا اپنا رزق ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا بیٹا، 10 منٹ کی ویڈیو ہو گئی، بائے بائے۔ 10 منٹ ہو گئے تو کیا ہوا؟ اچھا صرف 10 منٹ کی ہی ہے میرے پاس، نو پرابلم میری جنتا، آئی ٹرسٹ یو آل، آپ لوگ مجھے میرے خواب تک پہنچائیں گے، اور آپ نے نہیں پہنچایا تو آئی ٹرسٹ مائی لارڈ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائیں گے اس بوڑھی عورت کو اس کے مقصد کی طرف، ہدف کی طرف۔ چاؤ۔